بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو نوٹ سپورٹ. اسٹوڈنٹس, آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم مطالعہ پاکستان کا سبق نمبر 2 تحریک پاکستان کریں گے. مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی جو ہے وہ پیکٹا نے ابھی نیو کتاب جاری کی ہے, اور اس کتاب میں سے ہم سبق نمبر 2 کے مختصر سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں کریں گے. سبق نمبر 1 کے مختصر سوالات کے جوابات آلریڈی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں, اور آج ہم سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات کریں گے. سبق نمبر 2 تحریک پاکستان, مختصر سوالات کے جوابات. سوال نمبر 1, تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد تحریر کریں. جواب: تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد. نمبر 1, حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا. نمبر 2, مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا. نمبر 3, مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا. سوال نمبر 2, مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ جواب: اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے. نمبر 1, تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل. نمبر 2, انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ. نمبر 3, مسلمانوں کا احساس محرومی. نمبر 4, مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا. سوال نمبر 3, تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ جواب: تحریک ہجرت کا سبب 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ بر صغیر دارالحرب یعنی کہ جنگ کا علاقہ ہے. دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ امن نہ ہو, اس لیے اس کو جنگ کا علاقہ قرار دیا گیا. مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں. انہیں دارالاسلام یعنی کہ اس جگہ پہ جہاں پہ امن ہو وہاں چلے جانا چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے. چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے. سوال نمبر 4, ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ جواب: ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج, بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا, جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا. گرداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا. سوال نمبر 5, شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ جواب: کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مسلم نمائندوں کی نامزدگی پر اختلاف ہونے کی وجہ سے شملہ کانفرنس ناکام ہوئی. کانگریس ایک مسلمان نمائندہ نامزد کرنا چاہتی تھی, جبکہ قائد اعظم نے مطالبہ کیا کہ تمام 5 مسلم نمائندے صرف مسلم لیگ نامزد کرے گی. اس طرح سے یہ کام نہیں ہو سکا, اور اسی وجہ سے شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہو گئی. سوال نمبر 6, عبوری حکومت 1946 میں شامل مسلم لیگی ارکان کے نام لکھیں. عبوری حکومت ایک عارضی حکومت ہوتی ہے, اور یہ حکومت تب تک رہتی ہے جب تک مستقل حکومت نہ بن جائے. جواب: عبوری حکومت 1946 میں شامل مسلم لیگی ارکان کے نام درج ذیل ہیں. نمبر 1, لیاقت علی خان.
نمبر 2 سردار عبدالرب نشتر، نمبر 3 آئی چندی گڑھ، نمبر 4 راجہ غضنفر علی خان، نمبر 5 جوگندر ناتھ منڈل۔ سوال نمبر 7، انگریزوں کے نو آبادیاتی نظام کے برصغیر کے لوگوں کی زندگی پر 3 منفی اثرات تحریر کریں۔ نو آبادیاتی نظام ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں ایک طاقتور ملک دوسرے ملک یا پھر علاقے پہ اپنا سیاسی، معاشی اور انتظامی کنٹرول قائم کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے دوسرے والے جو علاقے ہوں گے یا دوسرا جو ملک ہوگا اس پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ جواب: برطانوی نو آبادیاتی نظام کے نتیجے میں غربت اور معاشی عدم مساوات پیدا ہوئی، زبان اور ثقافت کو نقصان پہنچا، برطانوی تجارتی پالیسیوں نے برصغیر پر منفی اثرات مرتب کیے۔ سوال نمبر 8، کوئی سی 3 کرپس مشن تجاویز تحریر کریں۔ جواب: کرپس مشن تجاویز: دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ پہلی جو کرپس مشن کی تجاویز تھی اس میں سے یہ تھا کہ دفاع یعنی کہ ملک اور قوم کی حفاظت کا جو عملہ ہے وہ، اس کے علاوہ امور خارجہ یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ، اور مواصلات جو رابطے اور پیغام رسانی کا نظام ہوتا ہے، اس کے سمیت تمام شعبے جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 3، جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرے گا۔ سوال نمبر 9، تقسیم بنگال کیوں ہوئی؟ جواب: برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ 1905 میں انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ سوال نمبر 10، کابینہ مشن کے مقاصد کیا تھے؟ جواب: کابینہ مشن کے مقاصد: نمبر 1، برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی۔ نمبر 2، مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ نمبر 3، صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ نمبر 4، ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں۔ سوال نمبر 11، قانون آزادی ہند کیا تھا؟ جواب: 3 جون 1947 کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 12، یوم راست اقدام کیا تھا؟ جواب: 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے۔ ان جلسوں میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سوال نمبر 13،
سائمن کمیشن کیا تھا؟ جواب: حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 1927 میں سر جان سائمن کی سربراہی میں ایک کمیشن برصغیر بھیجا جسے سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14، یوم نجات کب اور کیوں منایا گیا؟ جواب: یوم نجات 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ سوال نمبر 15، ریڈ کلف ایوارڈ میں شامل مسلمان ججز کے نام لکھیں۔ جواب: ریڈ کلف ایوارڈ میں شامل مسلمان ججز کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جسٹس محمد منیر، نمبر 2 جسٹس دین محمد، نمبر 3 جسٹس ابو صالح محمد اکرم، نمبر 4 جسٹس ایس اے رحمان۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ سبق نمبر 2 تحریک پاکستان کے مختصر سوالات کے جوابات تھے۔ اسی طرح سے آپ کو اس چینل پہ باقی تمام اسباق کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔